tucks it into the offside for back-to-back half centuries. Fakhar Zaman will raise a bat to the Rawalpindi crowd. Hit well in front of square. That'll be 4. 2 full from Ishan Malinga. Picked it up nicely. This one race away to the boundary. And now they will thump down the ground. Hussain Talat takes the partnership to 100 as well with Rizwan. 115 for 4 when they came together. پاکستان نے سری لنکا کو ون ڈے سیریز میں کلین سویپ کر دیا. تیسرے اور آخری ون ڈے میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز جیت لی. پاکستان نے 212 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر بآسانی حاصل کر لیا. فخر زمان اور محمد رضوان نے نصف سینچریاں سکور کی. فخر زمان 8 چوکوں کی مدد سے 55 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. محمد رضوان 61 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے. حسین طلعت 42 رنز بنا کر نمایاں رہے. بابر اعظم نے 34 رنز سکور کیے. سلمان علی آغا 6. حسیب اللہ خان بغیر کوئی رن بنائے پویلین پہنچے. Towards the key. It was only a matter of time. It was only a matter of time. The Shaheens have been sensational tonight. And they've silenced everybody that thought that India A could come up trumps. What a victory for them. رائزنگ اسٹار ایشیا کپ میں پاکستان کے ہاتھوں بھارت کو شکست. پاکستان شاہینز نے بھارت اے کی ٹیم کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. پاکستان شاہینز نے بھارت کی جانب سے ملنے والے 137 کے ہدف کو 2 وکٹوں کے نقصان پر بآسانی حاصل کر لیا. ماں صداقت کی 47 گیندوں پر 89 رنز کی ناقابل شکست اننگ. 7 چوکے اور 4 چھکے لگائے. محمد فائق 16, محمد نعیم نے 14 اور یاسر خان نے 11 رنز سکور کیے. قومی کرکٹ ٹیم کے اسٹار بیٹر بابر اعظم نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا. ون ڈے میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے پاکستانی کھلاڑی بن گئے. سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں بابر اعظم نے 34 رنز سکور کر کے لیجنڈری بلے باز انضمام الحق سے اعزاز چھین لیا. پاکستان کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان نے ایک اور فارمیٹ میں سنگ میل عبور کر لیا. راولپنڈی میں سری لنکا کے خلاف تیسرا اور آخری ایک روزہ مقابلہ محمد رضوان کا 100واں میچ ہے. سری لنکا کے خلاف میچ کے آغاز سے قبل میدان میں محمد رضوان کے اعزاز میں تقریب ہوئی, جس میں ساتھی کھلاڑیوں نے وکٹ کیپر بیٹر کو یادگار موقع پر مبارکباد دی. نسیم شاہ نے محمد رضوان کو 100ویں ایک روزہ انٹرنیشنل میچ کی کیپ پیش کی. فیلڈ مارشل آصف منیر کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام. پاکستان امن پسند ملک ہے, جنگ مسلط کرنے والوں کو اسی طرح جواب دیں گے جیسا مئی میں دیا تھا. فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی ایوان صدر میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم کو نشان امتیاز عطا کرنے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو. کہا, بھارت کے خلاف جنگ میں اللہ نے پاکستان کو سربلند کیا. اللہ کا خاص کرم ہے کہ پاکستان نے اپنے دشمن کو دھول چٹائی. مسلمان جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ دشمن پر اس کی پھینکی ہوئی مٹی کو بھی میزائل بنا دیتا ہے. اللہ کے حکم اور اس کے فرمان کے مطابق اپنے فرائض کا انجام دہی کرتا ہوں. انہوں نے غزوہ احد سے متعلق بات کی اور قرآنی آیت کا حوالہ بھی دیا. بادشاہ سلامتی اعزازی خلط قبول فرمائیں. ایوان صدر میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دینے کی تقریب. آصف علی زرداری کو بھی شاہ عبداللہ دوم نے اردن کا اعلیٰ ترین ایوارڈ دیا. تقریب میں دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف, فیلڈ مارشل آصف منیر کی شرکت, ایئر چیف اور نیول چیف سمیت اعلیٰ عسکری سول حکام بھی موجود. نائب صدر اور وزیر اعظم اسحاق ڈار, چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی بھی شریک. تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور آصف بھٹو کی بھی شرکت.
شاہ عبداللہ نے ہمارے دفاعی مہارت دیکھی. اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم کا پاکستان کے دفاعی ادارے گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کا دورہ. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اردن کے بادشاہ اور ان کے وفد کا گرم جوشی سے استقبال کیا. تفصیلی بریفنگ دی. شہزادی سلمہ بن عبداللہ سمیت سول اور عسکری حکام کی شرکت. شاہ عبداللہ دوم نے ٹلا فیلڈنگ رینجز کا بھی دورہ کیا جس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے. زمینی، فضائی اور ملٹی ڈومین آپریشنز کا عملی مظاہرہ کیا گیا. اردن کے بادشاہ نے مشق میں شرکت کرنے والے جوانوں اور ہوائی عملے کی تربیت، پیشہ ورانہ مہارت اور عملی صلاحیتوں کی بھرپور تعریف کی. مجھے اور نواز شریف کو غلط سزائیں ہوئیں جیسے کہ ضمیر پہلے کیوں نہیں جاگے، اب ان کے ضمیر سیاسی طور پر جاگے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکوہ. لندن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، میں غلطیاں کہہ سکتی ہوں کہ میں نے یہاں نواز شریف نے کسی سے انتقام نہیں لیا، انہوں نے ہم سے انتقام لیا تھا اور ان سے انتقام قدرت نے لیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی نئی تقرری بڑی اچھی ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز کے لیے فیلڈ مارشل سے بہترین کون ہو سکتا تھا، جن کی وجہ سے بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان کو شاندار کامیابی ملی. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنی قیادت پاک بھارت جنگ میں دکھائی. بانی پی ٹی آئی قیدی نمبر 804 نہیں 420 ہیں. حکومت قیدی 804 کا نمبر تبدیل کر کے 420 کر دے. وفاقی وزیر احسن اقبال کا ناروال میں تقریب سے خطاب. کہا، بانی پی ٹی آئی ڈالا جیل میں نشان عبرت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. یونین کاؤنسل نہ چلانے والا نیا پاکستان بنانا چلا تھا. پی ٹی آئی والوں کو اسمبلی میں ایسے شخص کی رہائی کے لیے نعرے لگاتے شرم آنی چاہیے. دشمنان پاکستان کو عبرت کا نشان بنائیں گے. ملک کے شہداء ہماری شان اور ماتھے کا جھومر ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی وزیر اعلیٰ کی طرح رہیں تو قبول ہیں. سہیل آفریدی اپنے عہدے اور آئین کے مطابق کام کریں گے تو کوئی اعتراض نہیں. کوئی اور راستہ اپنائیں گے تو وفاق کے پاس آئینی آپشن موجود ہیں. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں 26 سے 27ویں آئینی ترمیم نے پاکستان کو استحکام دیا. استحکام برقرار رکھنے کے لیے مزید ترمیم کرنا پڑی تو پارلیمنٹ کرے گی. پارلیمنٹ کے منتخب وزیر اعظم کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے تھے. 100 موٹوں پر جس کا دل کرتا تھا حکومتوں کا ٹھہرے میں کھڑا کر دیا جاتا تھا. ملک کسی بھی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. ملک کی بہتری کے لیے پارلیمنٹ جب چاہے ترمیم کریں گے. سب سے زیادہ قربانیاں کے پی کے عوام نے دی ہیں. عوام مطمئن رہیں، سیاسی کوششوں کے ساتھ بانی کے ویژن کے مطابق کام کریں گے. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا پشاور بیوٹیفیکیشن تقریب سے خطاب. کہا کہ قانون میں کسی کو استثناء نہیں دیں گے. پالیسی محض عوام کے مفاد میں بنے گی. وفاق اپنی ذمہ داری نبھائے. کے پی کے عوام کے ساس و تعلیمات کا سلوک بند کرے. پشاور کو خوبصورت ترین بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کراچی کینٹ اسٹیشن کا دورہ. اپ گریڈیشن کے کاموں کا معائنہ. کہا، کینٹ اسٹیشن پر اپ گریڈیشن افتتاح کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا آج کراچی کا دورہ متوقع. حنیف عباسی نے کہا، کراچی کینٹ اسٹیشن پر لاہور سے زیادہ بہتر سہولیات ہیں. کراچی ملک کا ہی نہیں بلکہ پاکستان ریلوے کا بھی ہب ہے. اے ڈی بی کے تعاون سے ریلوے ٹریکس پر کام کیا جا رہا ہے. ریلوے ٹریک کو بننے میں 4 سے 5 سال لگیں گے. آتے جاؤ ٹریکٹر لیتے جاؤ. جہلم میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت 39 کسانوں میں گرین ٹریکٹر تقسیم. وزیر مملکت برائے خزانہ بلال ازرقیانی نے جہلم، دینا اور سہاوا میں ٹریکٹر تقسیم کیے. کہا، کسانوں کو ٹریکٹر سبسڈی دے کر پنجاب میں زراعت کو ترجیح دی جا رہی ہے. کسانوں کی ترقی زراعت اور پاکستان کی ترقی ہے. لاہور ایئرپورٹ پر نقوی کا چھاپا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اوورسیز پاکستانی چودھری صالح حسین کے ہمراہ لاہور ایئرپورٹ کا دورہ. امیگریشن کاؤنٹر اور اس پر رش اور سست روی دیکھ کر شدید ناراضگی کا اظہار. بیرون ملک جانے والے مسافروں سے بات چیت کی اور امیگریشن پروسیس کے بارے میں بھی پوچھا. کہا، ملک کی بدنامی کا باعث بننے والے کسی مسافر کو سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی. غیر قانونی امیگریشن برداشت نہیں.
آزاد کشمیر کا سیاسی دنگل کل سجے گا. وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری آج ہوگی. ایجنڈا جاری. پیپلز پارٹی کے ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل ممتاز راٹھور کو فارورڈ بلاک کے 2 اراکین کی حمایت حاصل ہے. پیپلز پارٹی کو 38 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل. چودھری انوار الحق کے قریبی ذرائع کا کہنا تھا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کریں گے. تحریک انصاف، مسلم کانفرنس جموں کشمیر، پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد میں غیر جانبدار رہیں گی. لاہور میں رائے ونڈ روڈ پر باراتیوں کی بس کو حادثہ. بس الٹنے سے 4 افراد جاں بحق، 19 زخمی، 2 کی حالت تشویشناک. امریکہ پہلوان، چین پریشان، اسلحہ چلا تائیوان. امریکہ نے تائیوان کو اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری دے دی. چین اور امریکہ کے تعلقات مزید خراب ہونے کا خدشہ. تائیوان $330 ملین کے معاہدے کے تحت F-16 C-130 کے پرزے خریدے گا. چینی وزارت خارجہ نے رد عمل میں کہا کہ امریکی اسلحے کی فروخت چین کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے. امریکہ باضابطہ طور پر ون چائنا پالیسی کی حمایت کرتا ہے.